ٹائم ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے. کچھ سوالات پچھلے فروری میں باقی رہ گئے تھے، پہلے ان کو جواب دے دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ جو سوالات اور آئے ہوئے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں. ایک سوال پچھلے جمعہ رہ گیا تھا. سوال یہ کیا گیا ہے کہ کل تک میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا، آج ایک حدیث گزری جو صحیح ہے، لہذا میں نے اپنا عمل پرانا عمل چھوڑ دیا ہے، ہمارے اس عمل کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہوگا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، اور اس کے پہلے تک وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے رفع الیدین چھوڑ دیا، رفع الیدین کرنے لگے. تو انصاف سے گزارش یہ ہے کہ جو کرتے تھے پہلے اس پر تحقیق کر لیں کہ ہم جو کرتے تھے وہ غلط تھا. جو کام وہ کر رہے تھے یعنی رفع الیدین نہیں کر رہے تھے، تو پہلے یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ میں اب تک غلطی پر تھا اور اب کیونکہ صحیح بات مل گئی ہے لہذا میں غلطی پر تھا، صحیح بات پر ہو گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ کو آج ایک حدیث ملے تو آپ یہ شروع کر دیں، کل ایک حدیث ملے دوسری شروع کر دیں. یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اگر آدمی ماسٹر ہے یعنی مجتہد ہے تو وہ تحقیق کر کے نہیں رہا اب تک غلط ہے. اور اگر محض حدیث ملنے پر تو اب حدیث ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اب کل تک وہ نہیں کرتا تھا، آج سے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دے گا کہ اب تو حدیث مل گئی کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں. تو اگر ایسے زندگی گزاریں گے تو معاملہ بہت پہلے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ جو ہم بیٹھ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے اب تک، زیادہ ہاتھ سے کھڑے ہو کر کرنا چاہیے. محض حدیث ملنے پر اس طریقے سے عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک سوال کیا گیا تھا، یہ 8 تاریخ کو سوال ہونا چاہیے تھا، 8 فروری کو، کہ بدعت کی پہچان آپ نے ایک بار بتائی تھی، پلیز اس کو دوبارہ بتا دیں. اسی طریقے شرک کی قسمیں بھی بتا دیں. اب میں نے کیا بتائی تھی وہ نہیں، بہرحال بدعت کی میں کی جو ہے وہ پہچان بتا دیتا ہوں. بدعت کی بنیادی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ بدعت لوکل ہوتی ہے، ایریا وائز ہوتی ہے. ہبلی میں ایک بدعت ہو رہی ہوگی، شموگا والوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. شموگا والے ایک بدعت کر رہے ہوں گے، ہبلی والے بولیں گے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا نہیں ہے. تو بدعت کی پہلی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے. دوسری پہچان اگر آپ اور دیکھنا چاہیں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جتنے بدعت کرنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس شہر کے سب سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اگر وہ آپ تحقیق کریں گے تو نماز کے فرض تک ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ بدعت کر رہے ہوں گے. تو یہ دوسری پہچان ہوتی ہے کہ بدعت کرنے والے عموماً کیا ہوتے ہیں، اس شہر کے سب سے نچلا جوہلا جو طبقہ ہوتا ہے وہ بدعت کرتا رہتا ہے. اسی طرح شرک کی قسمیں، شرک کی 3 قسم ہے. شرک کی ایک قسم ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں ڈائریکٹ شرک کرنا، جیسے خدا کا بیٹا ماننا، خدا کو اس شکل میں ماننا کہ خدا کسی بندے کی روح میں خدا داخل ہو گیا ہے، حلول جسے کہتے ہیں، یا خدا اوتار کے روپ میں زمین پر آ گیا ہے. یہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ شرک ہوتا ہے. دوسرا شرک ہوتا ہے شرک فی الصفات، جو اللہ کی صفتیں ہیں ان صفت کو کسی بندے کے ساتھ ماننا. مثال کے طور پر اللہ کی صفت جاننا ہے، سب کچھ جانتا ہے، چھپا ہو ظاہر ہو سب. آپ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں آدمی، فلاں نبی، فلاں فرشتہ سب کچھ جانتا ہے، یہ شرک فی الصفات ہو جائے گی.
اور تیسری چیز ہوتی ہے شرک فی العبادت. جس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی ایکشن آپ کسی کے ساتھ کر لیں گے, شرک فی العبادت ہو جائے گا. آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, ایک آدمی جیسے ہی قبر پہ سجدہ کرے گا اس کا مطلب اپنا شرک فی العبادت کیا. تو شرک کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو خطبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں کیا ایسا حدیث میں ذکر ہے؟ بعض مساجد میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخطب قائما, کہ آپ جب خطبہ دیتے تھے تو کھڑے ہو کر دیتے تھے. ثم یجلس, پھر آپ بیٹھ جاتے تھے. ثم یقوم, پھر آپ کھڑے ہوتے تھے. فیخطب قائما, اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. اس میں بیچ میں بیٹھنے کا ذکر ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ خطبہ دیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, بیٹھنے کے بعد دوسرا خطبہ کھڑے ہو کر کے پھر دیتے تھے. فمن نباک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب. حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ روایت کرے کہ حضور بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو آپ سمجھ لینا یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا فقط واللہ صلیت معه اکثر من الف صلاۃ. انہوں نے کہا کہ میں نے ہزاروں نماز حضور کے پیچھے پڑھی ہیں. یعنی خطبہ ہزاروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بولنے کا انداز ہے. ہزاروں نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی, عبداللہ بن جابر کہہ رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو 2 دیا کرتے تھے. لہذا اس حدیث کی بنیاد پر ایک خطبے کی جو روایت ہے مجھے نہیں معلوم ہے. بہرحال یہ 2, کیونکہ سوال اس میں کیا گیا تھا کہ درمیان میں بیٹھنے کی کوئی حدیث ہے, تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے نقل کی گئی. پوچھا گیا تصوف کی اصطلاح میں قبض کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو قبض ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ پیٹ میں قبض ہے. یہ جو تصوف والے بولتے ہیں کہ قبض ہے, تو اس قبض سے مراد پیٹ کا قبض نہیں ہے. قبض سے مراد یہ ہے کہ کسی شریعت کی کسی بات پر آدمی کو اتنا زیادہ رنج ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, تو تصوف والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قبض بولتے ہیں. قبض کے معنی اصل کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا. جیسے جنگ تبوک میں 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے, منافقین بھی نہیں شامل ہوئے. جب اللہ کے رسول پلٹ کر کے آئے تو منافقین نے ایک ایکسکیوز پیش کیا, میں نہیں شامل ہو سکا, کھجور تیار تھی, فلاں بیمار تھی, اماں بیمار, دنیا بھر کے جھوٹ بولے. یہ 3 صحابی جو حقیقت میں صحابی تھے اور یہ منافق نہیں تھے, انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم لوگوں کو کوئی عذر نہیں تھا, محض ہم کاہلی میں اور سستی میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے, لہذا آپ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں. ان کو اس کا اتنا رنج ہوا کہ یہ تینوں آدمی پریشان ہو گئے. تصوف میں اسی پریشانی کی اطلاع کو قبض کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہو گئی, اور اتنی شرمندگی ہو گئی کہ وہ ایک دم پریشان ہے. لہذا تصوف کے لائن سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبض کہتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ طلاق کے مسئلے پر احناف اور اہل حدیث میں کیا اختلاف ہے؟ طلاق کے مسئلے میں شیعہ اور اہل حدیث کی ایک رائے ہے, چاروں ائمہ کی ایک رائے ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث حضرات اور شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک آدمی طلاق دیتا ہے, 3 طلاق دیتا ہے ایک محفل میں بیٹھ کر کے, ایک جگہ پہ بیٹھ کر, تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے. اگر وہ دوسری جگہ جا کر کے پھر بولے گا, جگہ بدلے گا, تو دوسری طلاق ہوگی. تیسری جگہ جا کر کے بولے گا تو 3 طلاق ہوگی. اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے وہ ہزاروں طلاق بھی بولے گا تو 1 طلاق ہوگی. امام چاروں ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ 3 بولے گا تو 3 ہوگی, 1 بولے گا تو 1 ہوگی. لفظ طلاق 3 مرتبہ کہے گا تو بھی ہو جائے گی, یا 3 کی گنتی, کہ میں کوئی کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں, طلاق کو ایک ہی مرتبہ استعمال کیا, اس کے ساتھ 3 کی گنتی استعمال کر لیا, تو بھی چاروں ائمہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی. یہ دونوں کے درمیان میں بیسک اختلاف ہے, کیونکہ اس میں یہ نہیں پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے, لہذا جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دیا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر تشہد کی جگہ ایک آدمی
سورہ فاتحہ پڑھ دیا, بیٹھا تھا تشہد میں اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا, تو سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, اگر تشہد ایک آدمی نے پہلے پڑھا ہے, مطلب سورہ فاتحہ کی جگہ اس کی تشہد کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا, تو دارالعلوم کا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ تشہد پڑھا پھر فاتحہ پڑھا تو سجدہ سہو نہیں ہے. اگر فاتحہ پڑھی یا فاتحہ اور تشہد دونوں پڑھ دیا تو سجدہ سہو لازم ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر ایک آدمی نے تشہد کی جو جگہ تھی تحیات پڑھنے کی جگہ پہ اس جگہ کو برقرار رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی جگہ چینج ہو گئی تو سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ مسافر نے 4 رکعت بھول کر نماز پڑھ لی, نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مسافر تھا, پڑھنا تھا 2 رکعت, پڑھ لیا 4 رکعت. اگر دوسری رکعت میں اس نے تشہد کیا ہے اور 4 رکعت پڑھی ہے تو نماز ہو گئی, اور اگر دوسری رکعت کا قاعدہ چھوٹ گیا ہے اور 4 رکعت پڑھی ہے تو پھر اب نماز نہیں ہوگی, لہٰذا اس کو نماز کیا کرنی پڑے گی؟ دہرانی پڑے گی. ایک سوال آیا ہے کہ اگر مسجد میں قبر ہے تو کیا ایسے میں نماز پڑھنا درست ہے؟ جس مسجد میں قبلے کی جانب قبر ہے اور مقتدی جب کھڑے ہوتے ہیں تو قبر کو فیس کرتے ہیں, تو ایسی شکل میں نماز پڑھنا اس مسجد میں جائز نہیں ہے. اور اگر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد پیچھے قبر پیچھے کی طرف آتی ہے تو پھر ایسی مسجد میں بغیر کراہت کی نماز پڑھی جا سکتی. آپ کے جیسے ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے, ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں جب صف کھڑی ہوتی ہے تو ان کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہے, زیادہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس قبر کے آگے ہٹ کر اس میں ایسا بھی لوکیشن ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے قبر پڑے گی, اگر ویسا ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. آدمی کو ایسی جگہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پوچھا گیا ہے سرکاری زمین پر جو پڑی ہے, یعنی سرکاری زمین ہے, اس پر کھیتی بغیر اجازت سرکار کے جائزے کے لیے, بنجر علاقہ پڑا رہتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ اس کو لیز پر دیتی ہے, کبھی ایسے پڑی رہتی ہے. جو زمین سرکار کی ہے بغیر سرکار کی اجازت کے اس زمین پر کھیتی کرنا جائز نہیں. اور اگر کوئی بغیر اجازت کے کھیتی کر رہا ہے تو اس علاقے کا جتنا غلہ ہے وہ غلہ حرام کھا رہا ہے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو ریلوے لائن کے کنارے ایسا ہوتا ہے, جہاں پہ ریلوے ٹریک ہوتا ہے, ریلوے ٹریک کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں سائڈ میں سرکاری زمین ہوتی ہے ریلوے کی, وہ اپنے پلرز گاڑے رہتے ہیں کہ ہمارا یہاں تک ہے. کسان کیا کرتا ہے کہ اس پلرز کو اگنور کر کے اس کے ادھر آ کر کے کھیتی کرتا رہتا ہے, اور وہ علاقہ پورا سرکاری زمین کا علاقہ ہے. ایسی شکل میں اگر وہ سرکاری زمین پر کھیتی کر رہا ہے اور سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس علاقے کی جو کھیتی ہے وہ جائز نہیں ہوگی. پوچھا گیا کہ گاڑی کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ یہ جو گاڑی کا انشورنس ہے یہ سرکار گورنمنٹ کی طرف سے لازم ہے, لہٰذا آپ اس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتے, لہٰذا گاڑی کا انشورنس کرانا جائز ہے. دوسرا سوال کیا گیا کہ دکان کا انشورنس کرا سکتے ہیں؟ ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم نے اس کے بہت پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جب غیر مسلمین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی دکانیں انشورڈ نہیں ہوتی ہیں لہذا وہ اس کو نقصان پہنچاتے تھے, تو لہذا یہ فتویٰ دیا گیا کہ اب آپ اپنی دکانوں کو انشور کرائیں, کیونکہ ان کو تھا کہ ان کا نقصان بھی ہوگا, سرکار کی طرف سے ان کو پیسہ بھی نہیں ملے گا. لہذا اس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ آپ کا نقصان نہ ہو تو حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کیا کر دیا گیا ہے, فتویٰ دیا گیا. اگر حالات کبھی ٹھیک ہو جائیں گے تو فتویٰ واپس لے لیا جائے گا. پنکھا چلاؤ بھائی. پوچھا گیا ہے شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھا گیا ہے؟ کیونکہ شادی میں اتنے ہنگامے ہم نے کر دیے ہیں کہ اب بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اصل شادی کیا ہے, بیسک. دوسرا سوال کیا ہے کہ شادی میں کیا چیز ناجائز ہے؟ شادی میں کیا چیز ناجائز, یہ تو اتنا بڑا سوال ہے کہ سارے سوال اسی میں رہ جائیں گے. بہرحال اس کا مختصر میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. شادی کا سنت طریقہ
جو हुजूर ने अपनी बेटियों की शादी की वो बता देते। हजरत फातिमा का निकाह, बकिया जितनी बीवियों का निकाह, लड़कियों का निकाह हुआ है, वो मक्की जिंदगी में हुआ है। इस्लामी हुकूमत और इस्लामी कानून इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह हुआ है तो इस्लामी हुकूमत अभी पूरी तौर पे नहीं, लेकिन बाकायदा इस्लामी कवानीन शुरू हो चुके थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में किया, अली ने रिश्ता भेजा, हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास मेहर देने के लिए पैसे हैं? उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं है। कहा मेरे पास एक सामान है, आप कहिए तो वो बेच दूं। क्या सामान है? कहा मेरी तलवार है। कहा तलवार तो मोमिन की शान है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है वो एक क्या कहते हैं ऊँटनी है, उससे मैं रोजाना पानी खींचता हूँ। उन्होंने कहा वो बेच दोगे तो कहाँ से खाओगे? उन्होंने कहा तीसरी चीज मेरे पास एक ढाल है जिससे तलवार को रोकते ना। उन्होंने कहा वो है। कहाँ? तुम तो मर्द आदमी हो, ढाल क्या करोगे? वो ढाल बेच दो। उन्होंने ढाल बेच दिया और ढाल बेच करके उसी पैसे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से उन्होंने शादी कर ली। शादी में आज जो हमारे पास मामला है कि मामू भी आ जाएं, खाला भी आ जाएं, चचा भी आ जाएं, सारे लोग आज जब तक शादी में नहीं आ जाएं तब तक हम शादी नहीं करते। अल्लाह के रसूल बुला लें आप, ठीक है किसी को, लेकिन ये जो बारात का सिस्टम है, लड़की वाले बारात बुलाते हैं, लड़के वाले धूमधाम से जाते हैं, यहाँ तो अभी ठीक है। फिर भी यूपी में तो बारात का मतलब है कि राजा साहब आ रहे हैं, एकदम राजा की तरह उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसका? बारात का। मतलब वो उठकर पानी नहीं पिएंगे, आपके पास बैठे रहेंगे, उनके हाथ में नाश्ता पकड़ाओ, उनके हाथ में पानी पिलाओ, और जरा सा लेट हो जाए हंगामा अलग से, सारा का था एकदम राजा की तरह बर्ताव। ये जो बारात का सिस्टम है एकदम गैर इस्लामी सिस्टम है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक अलग बात है कि हमारे उलमा ने इसके मुबाह का फतवा दिया है, लेकिन चूंकि सवाल किया गया सुन्नत तरीका, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई बारात नहीं आई, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, ये हुजूर ने जब निकाह पढ़ना चाहा तो उन्होंने हजरत अनस को या हजरत बिलाल से कहा कि जाओ चार पांच लोगों को जो करीब करीब उनको बुला लाओ कि निकाह होने जा रहा है। ना पहले से कार्ड छपा था, ना पहले से इत्तला दी गई थी, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त पर उन लोगों को, मोहल्ले वालों को बुला करके मस्जिद में बैठा दिया, बोला कि मेरी बेटी का निकाह है। निकाह हुआ, सुहारे कुछ थे, ताजी खजूरें थी, बाद लोग कहते हैं सूखी खजूरें थी। बहरहाल वो खजूर थी, वो निकाह के बाद तकसीम कर दी गई, शादी हो गई। ना बारात आई, ना खाना पका, ना नाश्ता हुआ, ना पानी हुआ, वहीं छुहारा मुंह डालकर लोग अपना मुंह मीठा कर लिए, शादी हो गई। अल्लाह के रसूल ने खुद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, अपनी बेटी को हजरत अली के साथ रुखसत कर दिया कि भाई तुम्हारी बीवी है, लेकर इसको जाओ। जब जाने लगे तो हजरत अली ने कहा कि अभी जब मैं शाम में आऊंगा, आने के बाद तुम दोनों मुलाकात करना। तो नबी के वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़कर गालिबन गए और जा करके ये दोनों बैठे हुए थे। इनके पास घर तो था नहीं, तो इन्होंने किराए का घर ले रखा था। वहां बैठे अल्लाह के रसूल, ये दोनों एक ही चारपाई पे बैठे थे, बीच में अल्लाह के रसूल बैठ गए। एक तरफ दामाद बैठ गया, एक तरफ साहिबजादी बैठ गई। अल्लाह के रसूल ने दूध लिया या पानी लिया, दोनों रवायतें हैं। पानी लिया, लेने के बाद आपने उसको दम किया, पीना थोड़ा से पिया, पीने के बाद अली को पिला दिया, फातिमा को पिला दिया, उसके कहा अस्सलाम वालेकुम, अब आप लोग मियां बीवी हैं। ये है भाई सुन्नत तरीका, जो आपको करना नहीं है, ये सुनना है, करना नहीं है, समझे? अब दूसरा सवाल इसने किया है कि ये स्मार्ट सवाल है, सवाल शादी में क्या चीज जायज है। ये पहला वाला सवाल तो आसान था, ये दूसरा वाला देखें, जो चीजें गौर से सुने, पॉलिसी समझ लें, हम ये नहीं बता पाएंगे क्या क्या जायज है, क्योंकि हर इलाके में अलग अलग चीज, हम कहाँ तक बताएंगे आपको। भाई हम मेहंदी बताएंगे तो तुम तिलक उठा लोगे, हम तिलक बताएंगे तो तुम जहेज उठा लोगे, तो हम कहाँ तक बताएं कौन सी चीज उसमें की जा सकती है। किसी भी काम में जो इबादत और अकीदा नहीं है, गौर से सुन लें, कोई भी काम जिसका ताल्लुक इबादत से और अकीदे से नहीं है, आप उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक कि शरीयत में मना ना हो। नंबर 1, कोई भी काम आप कर रहे हैं,
کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننا ہے، ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ اس میں یہ چیز منع تو نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے کرنے سے کوئی ایسی چیز تو لازم نہیں آ رہی ہے جو شریعت، جیسے اسراف آ رہا ہے، بخل آ رہا ہے، دکھاوا آ رہا ہے، تو ان چیزوں کا گناہ اس کو ملے گا۔ دکھاوے کا مل سکتا ہے، بخل کرنے کا مل سکتا ہے، اسراف کا مل سکتا ہے، لیکن ہم اس کو شرک اور بدعت نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ بندہ وہ کام ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا ہے، سمجھے؟ تو وہ چیزیں جو شریعت میں منع ہیں، وہ چیزیں جس کا عوام پر غلط اثر پڑنا ہے، ان چیزوں کو شادی میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ رسم و رواج ہیں۔ جو رسمیں، یہ بھی سن لیں، جو رسمیں، اب جیسے مثال کے طور پر دولہے کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا، اگر اس ڈسٹنگوش کے لیے کیا گیا ہے، اس امتیاز کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ اس کو معلوم ہو، جیسے کونی مسجد میں ایک مرتبہ مجھے نکاح پڑایا، وہ دلہا ایک دم اسی لباس میں تھا، اب میں پوچھ رہا ہوں، میں تقریر شروع کروں، دلہا تو کہا دلہا یہی ہے، تو ایسا کنفیوز نہیں کریں کہ پوچھنا پڑے کہ اس میں دلہا کون ہے۔ کوئی چیز ایسی امتیازی ہو، شیروانی پہنے ہو، صدری پہنے ہو، عام لوگوں سے ہٹ کر کے، تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے رہے کرسی پہ، تقریر کر ہی نہیں رہے، تو لوگ مجھے مولانا تقریر کر، ہم نے کہا دلہے کو تو آنے دو یار، یہی تو بیٹھا ہے دلہا، یہی تو دلہا ہے۔ تو اگر اس امتیاز کے لیے کسی آدمی نے کوئی چیز کی ہے اور وہ چیز کسی دوسرے قوم کا سمبل نہیں ہے تو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہار ڈال دیا اس کے گلے میں پھول کا، چلو ٹھیک ہے، وہ جو آپ ڈنڈا پکڑاتے ہیں گول والا گھما کر کے، وہ سمبل ہے دوسری قوم کا، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ ہار پہنانے تک تو ٹھیک ہے، اور پھر ہار پہنانے کی 2 اسٹائل ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، یہاں والے نے یو پی میں یہ ہوتا ہے، ایک ہار پہناتے ہیں جس کو بدھی کہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے، یہ ہار نہیں، اس کو بدھی کہتے ہیں، پھول لگا ہوتا ہے، وہ یہاں سے نکالا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اور ادھر سے نکالا جاتا ہے، ایسے بنتا ہے، وہ آ کر کے انٹو کا نشان بنتا ہے، سمجھے نہیں؟ وہ بدھی ہے، وہ دوسری قوم کی علامت ہے، وہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک آدمی نے ہار پہن رکھا، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی رسم اس وقت ہمارے نزدیک ناجائز ہوتی ہے جب وہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں بھول گئے اور مقتدی نے لقمہ دے دیا اور مقتدی کا لقمہ امام صاحب نے نہیں لیا، تو مقتدی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مقتدی غلطی کی امام نے کہ لقمہ نہیں لیا، اب مقتدی نے بیچارے نے لقمہ دیا، امام ایٹھو رہا ہوگا، بعض امام ایٹھو ہوتے ہیں، ایٹھے رہتے ہیں، پیچھے آپ بولتے رہیں گے، وہ اپنا نہیں سنتے، وہ اگر آپ کا لقمہ نہیں لیا تو آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غلطی امام کرے اور سزا پاوے مقتدی؟ زیادہ اس کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک سوال آیا تھا، جبکہ دوسرے شہر سے آیا تھا، جواب دے رہے ہیں کیونکہ سیدھی وہاں بھی جاتی رہتی ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ جس نے زنا کیا کسی عورت سے اور اگر اسی سے شادی کرتا ہے، شادی کرنے وقت اسے معلوم ہے کہ ہمارے زنا سے یہ لیڈی پریگننٹ ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس کی نسب میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا سلسلہ نسب اس کے باپ کی صناف لکھا جائے گا کہ نہیں؟ یہ صناف نہیں لکھا جا سکتا، بچہ اگر کہ اسی کا ہے لیکن زنا کی حالت میں پریگننٹ ہوئی ہے، لہذا نسب ثابت نہیں ہوگا اور اس لڑکے کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ پوچھا گیا کیا حضور نے معراج پر اللہ کا دیدار کیا؟ ہم کلام بھی ہوئے، اس میں ائمہ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا، صحابہ پہ اختلاف چلا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اچھا تمہیں فائدہ کیا ہوگا اگر حضور نے اللہ کو دیکھا تو؟ آپ اپنا فائدہ بتائیے کہ بھائی اگر یہ معلوم ہو گیا اللہ کو دیکھا تو ہم کو پاور مل جائے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس نے جو بات کہی اس میں بڑا دم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اللہ میزبان ہے، رسول مہمان ہے نا، اور اللہ نے بلایا ہے معراج پر، گئے کون ہیں؟ رسول گئے ہیں، تو میزبان رب ذوالجلال ہے، مہمان حبیب مصطفیٰ ہیں۔ ان کا کہنا یہ کیسے ممکن ہے کہ میزبان مہمان کو بلا کر اس سے ملاقات نہ کرے؟
تو بعد میں بڑی لاجک ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب، وہ جو صحابی جو کہتے ہیں کہ دیکھا اس میں دم ہے، کیونکہ یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میزبان بلاوے مہمان کو، جب مہمان آ جائے تو میزبان چلا جائے کہ صاحب ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا نہیں دیکھا۔ بہرحال کیونکہ جب کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اب قیامت تک اتفاق اس مسئلے پہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ائمہ اربعہ بھی آپس میں مختلف ہیں، ائمہ اربعہ تو درکنار، احناف میں خود رائے آپس میں مختلف ہے، لہذا دیکھنا نہ دیکھنا دونوں کی روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سے یہ انکار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لن تدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جواب دینے والے دیتے ہیں کہ اگر اسپیس کو یہ باڈی کراس کر گئی تو پتہ چلا کوئی دوسرا جسم اس کو عطا ہوا، لہذا جیسے جنت میں دیکھا جا سکتا ہے ایسے یہاں دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ قائل ہیں دیکھنے کے، کچھ لوگ قائل ہیں نہیں دیکھنے کے۔ نہ دیکھنا کے ماننے پر ایمان آپ کا منحصر ہے اور نہ انکار کرنے پر ایمان منحصر ہے، کہ اگر انکار جب تک نہیں کرو گے تب تک مسلمان نہیں ہوگے، اور اقرار جب تک نہیں کرو گے تب تک مسلمان نہیں ہوگے، اور جس چیز کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا ہے اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حضور کو میں پیدا نہ کرتا تو دنیا نہ بناتا، برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ لیکن کیا ہے، ایک حدیث ہے ہمارے پاس کہ بہت مشہور حدیث ہے کہ لولا کا، کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم دنیا نہیں بناتے۔ اس لفظ سے حدیث موضوع ہے، بات غور سے سن لیں۔ جس لفظ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس لفظ سے جو حدیث آئی ہے اس پر ہمارا اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو معنی اس حدیث کا ہے وہ صحیح ہے، یعنی کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقصود نہیں ہوتی تو پروردگار عالم دنیا کو نہیں بناتا۔ یہ جو بات آپ معنی کہہ رہے ہیں وہ صحیح، جو لفظ حدیث کا بیان کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، وہ موضوع ہے، ضعیف نہیں موضوع ہے۔ فرق کیا پڑا صاحب اس میں؟ فرق یہ پڑا کہ الفاظ حدیث کے ایسے نہیں ہیں، لیکن جو قرآن مجید اور حدیث اور اللہ کی محبت نبی سے ظاہر ہوتی ہے اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے معنی کے لحاظ سے۔ بہرحال اس میں جو علماء محتاطین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو صحیح بات نہیں معلوم ہے، جو محبت میں ڈوبے ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہی بات ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا وتر کیسے پڑھی جائے؟ جیسے پڑھتے ویسے پڑھتے رہو، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھتے جائیں۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے نہیں تو ہم اس کا تفصیل سے جواب دیتے، بہرحال ہم جواب دے رہے ہیں پھر بھی، کیونکہ سوال کا مقصد یہی ہے۔ وتر جو ہے وہ 4 طریقے سے اس وقت دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ کتنے طریقے سے پڑھی جا رہی ہے؟ 4 طریقے سے۔ نمبر 1، عرب دنیا میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کو عبادی کہتے ہیں، جیسے چاروں ائمہ ہیں نا، ایسے وہ بھی ایک امام عبادی کہلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وتر مغرب کے طریقے سے پڑھی جائے گی، صرف فرق یہ ہوگا کہ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ جیسے مغرب میں کیا کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت نہیں پڑھتے، ان کے ہاں وتر پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، بچہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ نمبر 2، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت وتر کی 3 رکعت کی نیت باندھی جائے گی، 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے گا، سلام پھیر کر کے بندہ پھر کھڑا ہوگا اور نیت باندھے گا، نیت باندھنے کے بعد سورت پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، دعائے قنوت پڑھے گا، دعائے قنوت پڑھنے کے رکوع کرے گا، پھر دعائے قنوت پڑھے گا، پہلے رکوع کرے گا پھر دعائے قنوت پڑھے گا اور نماز مکمل کرے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کہ ایک آدمی وتر 3 رکعت کی نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد 2 رکعت پر وہ سلام پھیر دے گا، تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ چوتھا طریقہ کتاب ایک ہی رکعت وتر پڑھے گا۔ یہ 4 طریقے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔
جو امام اعظم کا طریقہ ہے جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا طریقہ ویسے جیسے آپ وطر پڑھ رہے ہیں. دلیل دے دیتا ہوں اس پر. دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی. کتنی پڑھی؟ 11 رکعت پڑھی. تو 4 اور 4 ایک ساتھ پڑھی. پھر 3 رکعت پڑھی اور 3 رکعت جو پڑھی اس میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی, دوسرے میں یہ سورت پڑھی, تیسرے میں یہ سورت. تو ایک دلیل تو ہماری ہے کہ وطر 3 رکعت ہے جو بخاری کی روایت ہے. نمبر 1. نمبر 2 حاکم کی روایت ہے اور یہ حاکم کی روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. یعنی مسلم اور بخاری کا جو کرائٹیریا ہے حدیث کو جانچنے کا اس پر یہ حدیث جانچی گئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا یسلم فی الرکعتین کہ اللہ کے رسول نے وطر پڑھی اور دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیرا. لہٰذا ہماری دوسری دلیل ہے کہ 3 پڑھی جائے گی اور 1 سلام سے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے. تو اب یہ تینوں چیزیں میں نے اکٹھا کر دی. یہ تینوں حدیث ملا کر کے ہماری دلیل ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا اگر کوئی بندہ غسل خانے میں برہنہ ہو کر غسل یا وضو کرے تو کیا وضو اور غسل ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک دن نماز پڑھ سکتا ہے. اور برہنہ ہو کر اگر وہ وضو خانہ وہ باتھ روم کی دیواریں ہیں, پہلے باتھ روم ہوتے تھے ندی اور تالاب, کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی, وہاں پر تو ایک دم ہمارے نزدیک حرام تھا. پھر عربوں میں غسل خانے بنائے گئے, اس میں بھی غسل خانے میں ایک دیوار کھلی رہتی تھی. اس پر بھی مسئلہ تھا کہ وہاں بھی برہنہ ہو کر ننگے ہو کر نہیں نہا سکتے. اب جو غسل خانے کا کانسیپٹ اس وقت ہے وہ چاروں طرف سے پیک ہے. اگر کوئی آدمی اس میں برہنہ ہو کر کے غسل کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے اور اس غسل سے نماز اور اس کے وضو سے نماز پڑھنے میں بھی کوئی قباحت موجود نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا انٹرسٹ کی رقم انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں؟ اصل میں کیا ہے کہ انکم ٹیکس اس آدمی کے اوپر لازم ہے جو پے کر رہا ہے اور اسی کو انٹرسٹ ملا ہے, لہذا اپنی ذات پر انٹرسٹ کی رقم نہیں لگا سکتا. انکم ٹیکس میں اس کی رقم کو ادا نہیں کر سکتا یا کسی ایسے ٹیکس میں بھی نہیں دے سکتا جو اسلامی ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا ایک سوال کیا گیا ہے کہ معراج سے واپسی کے دوران آپ سے موسیٰ ملے اور نماز کم کروائے تو کیا موسیٰ وہاں پہلے سے کھڑے تھے نماز کم کرانے کے لیے؟ یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج اللہ لے کر گیا اپنے نبی کو تو ہر آسمان پر ایک ایک نبی کا ٹھکانہ ہے. پہلے آسمان پر ایک ملے, دوسرے آسمان پر ایک ملے. تو جب وہاں سے واپس آنے لگے تو موسیٰ کھڑے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے سے موجود تھے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں وہیں پر موجود رہتی ہیں اسی آسمان پر. تب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وہاں سے آ رہے ہو تحفہ کیا ملا؟ تب انہوں نے کہا کہ صاحب 50 نماز کا تحفہ ملا. تو موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہی کی, تمہاری بھی ہماری. سمجھے؟ اللہ کے رسول تو 50 ہوتا وہ بھی پڑھتے, لیکن سب سے زیادہ انہوں نے کہا ہم لوگوں کا دھیان رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھیل کر آیا ہوں اور یہ قوم تو پڑھ ہی نہیں پائے گی 50, جاؤ اس کو ریڈیوس کرا کے آؤ. تو بہرحال وہ آگے پوری بات آپ جانتے ہیں. جو سوال کیا گیا ہے کہ موسیٰ کو پہلے سے وہاں کھڑا کر دیا گیا تھا. موسیٰ کا وہ بچپن تھا, جاتے وقت بھی موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی, واپسی پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی کی حیثیت سے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کیا تحفہ وہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اور چلے جاتے تھے. ایک سوال کیا ہے کہ کیا نبی نے عورت اور مرد کی نماز میں فرق بتایا ہے؟ یہ سوال ہے, اس کو غور سے سن لیں. یہ امام اعظم کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے.
کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے. یہ جو پوچھا گیا ہے سوال کہ کیا نبی نے بتایا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ نہیں، نبی نے نہیں بتایا. نبی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ فرق نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات. سوال کیا کیا گیا ہے کہ کیا نبی نے عورت اور مرد کی نماز میں فرق بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا جواب. یہ منطق اس کو کہتے ہیں مسکت جواب. جواب کو دینا اور بندہ خاموش ہو جائے، سیٹسفائی نہیں ہونا. سیٹسفائڈ نہیں ہوگا لیکن منہ بند کر لے گا کہ صحیح بات کرے گا. اندر سے مطمئن. اب اندر سے مطمئن ہونے والی بات کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جب اذان جمعہ کی دی جائے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب اذان جمعہ کی کان میں پڑ جائے تو سب لوگ کہاں جاؤ؟ مسجد میں. اس میں یہ نہیں لکھا کہ عورت نہ جائے. وہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. وہاں تو لکھا ہے کہ جب بھی مسلمان کے کان میں آواز پڑ جائے تو ایوری ون ہیز ٹو گو ٹو دا ماسک فار جمعہ پریئر. وہاں پہ اللہ نے نہ عورت کو نکالا ہے. اس کے بعد حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، دوسری حدیثوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں بیان فرمائی. مثال کے طور پر قیدی پر جمعہ نہیں ہے. جیل کے بغل میں مسجد، اس کے کان میں آواز جا رہی، جمعہ کی اذان ہو رہی ہے. قیدی پر جمعہ فرض نہیں ہے. غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہاں بچے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے. بچہ بھی تو سنا. بچے پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پر جمعہ فرض. یہ کہاں سے سارے نکالے گئے ایکسیپشن؟ یہ سارے نکالے گئے حدیث سے. ایسے ہی جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی روایت ہے کہ میں جیسے ہی نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو. یہاں عورت مرد کو اکٹھا کسی کا ذکر ہی نہیں کیا. ہاں اگر یہ کہہ دیتا کہ اس میں عورت بھی شامل مرد بھی شامل، اب دوسری حدیث بیکار ہو جاتی کیونکہ بخاری کی روایت صحیح روایت. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. جیسے اس آیت میں کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کے باوجود 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے جبکہ وہاں پر مطلق بات کی گئی، ایسے ہی جو عورت کی نماز میں فرق بتاتے ہیں دوسری حدیثیں موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کی نماز سب سے بہتر کمرے کی کوٹھری کے اندر ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے اور ان کی نماز کہاں افضل ہے؟ گھر میں نہیں، گھر میں بھی کمرے کے اندر وہ نماز افضل ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری جگہ کہ میری مسجد سے افضل عورت کی نماز اس کے گھر میں ہے. تو ایک بنیادی فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق نماز پڑھنے کی اسٹائل میں ہے. اس پہ ہمارے پاس 3 حدیثیں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. تینوں حدیثوں میں ذوق موجود ہے لیکن پالیسی سے چونکہ ٹیلی کرتی ہے لہذا اس کا ذوق پالیسی کی بنیاد پر صحیح ہو جاتا ہے. پالیسی کیا ہے؟ وہ عورت کو گھر کے اندر کیوں نماز پڑھائی جا رہی ہے گھر کے کمرے کے اندر؟ تاکہ اس کا سطر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نگاہوں سے بچا رہے. یہی مقصد ہے نا. ورنہ اسے کہہ دیا بھائی آپ کہیں بھی اپنے ہال میں پڑھ لیجیے. وہ سطر کے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں تاکہ آپ کا سطر زیادہ سے زیادہ چھپا رہے اور غیر نہیں دیکھنے پائیں. اب وہ جو تینوں حدیثیں آئیں وہ اس پالیسی سے کیا کر رہی ہیں؟ ٹیلی کر رہی ہیں. وہ تینوں حدیث میں کیا ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے اس پورشن کو پیر سے لگائے رکھے تاکہ وہ چھپا رہے. تو جو سطر والی پالیسی سے اس سے حدیث ٹیلی کر گئی. گھر کے حدیث ضعیف ہے لیکن چونکہ پالیسی سے ٹیلی کر رہی ہے لہذا امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو حجت مان لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح رکوع میں ہے کہ رکوع عورت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایک دم سیدھی پیٹ کرے کیونکہ سیدھی پیٹ کرے گی تو سطر لٹکے گا، وہ ظاہر ہوگا. لہٰذا ایسی شکل میں اگر عورت رکوع تھوڑا سے بھی کر لے گی اور پیر چھوا رہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میرا سطر ظاہر نہیں ہو، چونکہ پالیسی سے یہ مطابقت کر رہا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، لہٰذا یہ بھی جائز ہو جائے گی. اور تیسری شکل جو اس کے بیٹھنے کی حیت ہے، اس بیٹھنے کی حیت میں بھی وہ جب اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے تو سطر زیادہ چھپ جاتا ہے، لہٰذا ضعیف حدیث ہے.
لیکن جو کہ پالیسی سے مطابق ہے لہذا امام اعظم کے نزدیک خود سے بات میں اپنی سمجھا پایا یہ معاملہ ہے. ایک دو سوال اور ہیں ختم کر دیتے ہیں. پوچھا گیا علی کا نبی سے کیا رشتہ ہے اور نکاح میں فاطمہ سے کیسے ہوا ان کا نکاح. یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ علی کا رشتہ نبی سے کیا ہے. اچھا علی کا رشتہ نبی سے چچا داد بھائی کا ہے. اب ان کے دماغ میں یہ ہے کہ چچا داد بھائی سے کیسے جو ہے وہ شادی ہو گئی. چچا سے بھتیجے کی شادی نہیں ہو سکتی. چچا سے بھتیجی کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ جو چچا ہیں یہ سگے چچا حضور کے نہیں ہیں. حضور کے چچا داد بھائی ہیں. جس طریقے سے چچا داد بہن بھائی سے شادی ہو سکتی ہے تو اس کی بیٹی اور بیٹے سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ داماد بھی ہیں چچا داد بھائی بھی ہیں اور اس میں رشتہ جو میں کوئی ویسا نہیں. یہ محرم نہیں ہے زیادہ رشتہ ہو سکتا ہے. سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے. سجدہ سہو کرنے میں چاروں ائمہ میں زبردست اختلاف ہے. اگر آپ اپنا والا جاننا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے. آپ آخری رکعت میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد دائنی طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں. پھر تشہد التحیات پڑھا جاتا ہے, درود شریف پڑھی جاتی ہے, دعا پڑھا جاتا ہے اور دونوں طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے. یہ امام اعظم کا بتایا ہوا مسئلہ ہے. حدیث کی روشنی میں صحابی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کی اس میں پالیسی ایک دم الگ ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جو سجدہ سہو کرنے کی وجہ ہے وہ زیادتی کی بنیاد پر ہے یا نقص کی بنیاد پر ہے. نہیں سمجھے. جو سجدہ ہم کر رہے ہیں سجدہ سہو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نماز میں جو غلطی کی ہے وہ کوئی چیز زیادہ کیا ہے یا کم کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں زیادہ کیا ہے تو دونوں طرف سلام پھیر دو اس کو سجدہ کر لو تاکہ مزید زیادتی نہ ہونے پاوے. آلریڈی تم زیادتی کر چکے ہو اور سلام اگر نہیں پھیرو گے تو اسی میں اور زیادتی ہو جائے گی. زیادہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی شکل میں آپ سلام پھیر کر کے الگ سے 2 سجدہ کر لیں. کہتے ہیں اگر کمی ہوئی ہے تو سلام نہیں پھیرو 2 سجدہ کر لو پھر سلام پھیر لو تاکہ جو کمی ہو یہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. یہ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں ہے. اسی سے ملتی جلتی امام شافعی کا بھی ہے. بہرحال سجدے کا طریقہ ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. تقریباً سارے سوالات کے جواب ہو گئے. واللہ اعلم بالصواب. اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.